بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے بارے میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بعض اوقات عام لوگوں کے لیے ایسی آزمائشیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ پھر مشکلات میں ہوتے ہیں، انہیں جو جادو کرنے والے ہیں تکالیف پہنچاتے ہیں، جسمانی بھی نفسیاتی بھی۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر تھے، جن کو اللہ نے اپنا پیغام دنیا والوں کے سامنے پہنچانے پر مامور کیا، آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے سارے ہی پیغمبر، نبی بھی اور رسول بھی انسان ہوتے تھے، اللہ کے بندے ہوتے تھے۔ چنانچہ بیماریوں اور پریشانیوں سے ان کو بھی نجات نہیں تھی، وہ بھی اس دنیا میں آزمائش کے مراحل سے گزرے۔ لیکن چونکہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں سے کہ جن سے انسان گزرتا ہے، ان کو بھی گزارتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ بننا تھا، انہیں تو دوسرے لوگوں کے سامنے اعلیٰ ترین معیار پیش کرنا تھا کہ صبر اور شکر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے۔ لیکن وہ پیغام پہنچانے کے معاملے میں جو ان کی ذمہ داری تھی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو محفوظ رکھا اور دشمنوں کو، برے ارادے سے ان کی طرف آگے بڑھنے والوں کو یہ اختیار کبھی نہیں دیا کہ وہ ان کے پیغام رسانی کی ذمہ داری میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کے معاملے میں روایات بیان ہوتی ہیں، اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ آپ کو کچھ سرگرانی ہوئی، ظاہر ہے کہ سر پہ بوجھ ہونا، درد ہونا، یہ ایک پریشانی، ایک تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک آزمائش ہے۔ دوسری جو طرح کی جو روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں بظاہر کہ آپ کو یہ خیال ہوتا کہ آپ نے ایک بات فرمائی اور پھر آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے نہیں فرمائی، آپ ایک چیز کرتے اور پھر اس کو بھول جاتے، یہ جو باتیں ہیں اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی امکان پیدا ہو جائے تو یہ تو ایک بہت سوال، شبہ اور ایک ذہن کے اندر الجھن پیدا کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ آپ کو تو دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ بات بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ جن کے جو سورہ نمبر 72 ہے، اس کی آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 27 اور 28 میں فرمایا کہ الا من ارتضی بالرسول، رہے وہ کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو وہ ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی پہرے مقرر کر دیتا ہے، یعنی وہ روک دیتا ہے دشمنوں کو، بری نیت سے ان کی طرف ارادہ کرنے والوں کو ان کے آگے آنے سے، ان کے قریب آنے سے۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ وہ اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے ان کے گرد و پیش کا بالکل احاطہ کیا۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسولوں کے معاملے میں کوئی ایسا اقدام کر سکے کہ جس سے ان کے رسالت کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔